شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ لسنرز آج میری برتھ ڈے ہے تو مجھے اپنی بیسٹ وشز ضرور دیجیے گا۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ آج کی سٹوری پر جو لائکس ٹارگٹ ہے وہ 300 ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے سنڈریلا۔ سنڈریلا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی مومانی کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ 1994 کی بات ہے، تب میری مومانی کی ایج 12 سال تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ کراچی میں ہی رہتے تھے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے جو ماموں تھے ان کا بیبی ہوا، تو ہم لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگوں نے جانا تھا۔ اس وقت میں ہی سب لڑکیوں میں سے بڑی تھی، میرے ساتھ 2 اور بھی جو مجھ سے چھوٹی بچیاں تھیں وہ بھی تھیں۔ میں نے یہ کہا کہ چلو ہم لوگ ماموں کے گھر چلتے ہیں۔ دوپہر کا ٹائم تھا، میں ان کو لے کر اپنے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ جس راستے سے ہم لوگ گزر رہے تھے اس راستے میں ایک قبرستان بھی آتا تھا۔ جیسے ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرے، دوپہر کا ٹائم تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی قبر وہاں پر کھلی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سب کو یہ کہا کہ چلو ہم لوگ قبرستان کے اندر چلتے ہیں، وہاں پر ایک قبر کھلی ہوئی ہے، اس قبر کو دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ مجھے روکنے لگیں کہ ہم لوگوں کو قبرستان میں نہیں جانا، ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ چلو تم لوگ، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر جا کر دیکھ کر آتے ہیں اس قبر میں کیا ہے اور وہ قبر کیوں کھلی ہوئی ہے۔ ہم لوگ تینوں جو تھی قبرستان کے اندر چلی گئی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر، بہت سخت گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی۔ جیسے ہم لوگ اس قبر کے پاس پہنچی، وہ قبر سچ مچ میں کھلی ہوئی تھی، اور اس قبر میں 2 سے 3 جیسے وہ کھوپڑیاں ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ یہاں پر کس نے رکھی ہوئی ہے۔ ابھی ہم لوگ اس چیز پر غور ہی کر رہے تھے تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں اپنے سراؤنڈنگ میں۔ جیسے ہم لوگوں نے ڈر کے وہاں سے بھاگنا چاہا تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے۔ اب ہم لوگ بھاگ بھی رہی تھی اور پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھ بھی رہی تھی۔ جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا وہ جو کھوپڑیاں ہیں وہ ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا ڈراؤنا منظر نہیں دیکھا۔ ماموں کے گھر کو تو ہم لوگ بھول گئی، ہم لوگ واپس اپنے گھر کی طرف بھاگی، چیخیں مارتی ہوئی، روتی ہوئی۔ جب ہم لوگ اپنے گھر آئیں، ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس ٹائم ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھی، بہت زیادہ رو بھی رہی تھی۔ ہم لوگوں کو بخار ہو گیا۔ جب گھر والوں کو یہ بات بتائی تو لوگوں نے بہت ڈانٹا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ دوپہر کے ٹائم آپ لوگ اس طرح سے اکیلے قبرستان میں گئے ہو، اس لیے وہاں پر غیر مرئی مخلوقات نے آپ کو ڈرایا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ سٹوری تھی جو سنڈریلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز ایک کمنٹ باکس میں میرے ایک لسنر کہہ رہے تھے کہ قبرستان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے کوئی جاننے والے ہیں، ان سے انہوں نے پوچھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 24 گھنٹے قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو کبھی کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی کہ وہاں پر جنات ہیں۔ تو یہ بات میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر قبرستان میں جنات ہوں، ہر قبرستان میں ہی جنات کا بسیرا ہو۔ کچھ قبرستان ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی عامل حضرات غیر مرئی مخلوقات کو قید کر دیتے ہیں۔ کچھ جگہ، کچھ قبرستان ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ عمل کے ذریعے ان چیزوں کو پہنچاتے ہیں، وہاں پر جا کر درختوں کے ساتھ کچھ لگاتے ہیں یا وہاں پر کچھ دفنا آتے ہیں، جس کے بعد وہ چیزیں وہاں پر آزاد ہو جاتی ہیں یا وہ چیزیں وہاں پر آباد ہو جاتی ہیں۔ تو پھر جب کوئی انسان ایسے قبرستانوں میں جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ڈراتے اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب بھی قبرستان جایا کریں باوضو ہو کر جایا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سمیرہ۔ سمیرہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، بھیرا سے آگے ہم لوگوں کا گاؤں تھا۔ تو ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ ہم لوگوں کے گھر میں صحن کے ایک کونے پر درخت ہوتا تھا، اور اس کے ایک طرف ہم لوگوں کا کچن ہوتا تھا اور دوسری طرف ہم لوگوں کا ایک سٹور روم ہوتا تھا جس میں ہم لوگ اناج وغیرہ رکھا کرتے تھے۔ اکثر میری دادی اماں کو عادت تھی اس درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر وہ سویا کرتی تھی۔ سردیوں کے موسم میں دھوپ کے لیے وہاں پر چارپائی رکھتی تھی، اور گرمی کے موسم میں جب شام ہوتی تھی تو اس درخت کے نیچے چارپائی ڈال کر لیٹ جایا کرتی تھی۔
ایک دفعہ بہت سخت دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا، تو ہم لوگ اپنے کمروں میں ہی تھے۔ دادی اماں کچن میں گئیں، پانی پیا۔ درخت کی چھاؤں بہت زیادہ گھنی تھی، کافی بڑا وہ پیپل کا درخت تھا، تو دادی اماں نے درخت کی چھاؤں میں چارپائی بچھائی، وہیں پر لیٹی اور سو گئیں۔ کافی دیر وہ وہاں پر سوئی رہی، ہم لوگ اندر کمروں میں تھے، ابو وغیرہ جو تھے وہ زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ ابھی عصر کے بعد کا ٹائم تھا، مغرب نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سب سو رہے ہیں، دوپہر ہو چکی تھی، دوپہر سے اب شام ہو چکی تھی، دوپہر ڈھل چکی تھی۔ میں جیسے ہی اٹھی میں نے سوچا میں جا کر سب کے لیے چائے بناتی ہوں۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آئی تو میں نے دیکھا میری دادی ماں کی چارپائی پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی جو ہم لوگوں کے کمروں کی طرف ہم لوگوں کے جو رومز تھے اس طرف اس کی کمر تھی، دادی اماں کی چارپائی پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور دادی اماں سوئی ہوئی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ عورت کون ہے اور ہم لوگوں کے گھر میں یہ کیسے آئی۔ اس نے چادر لی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا جو لباس ہے وہ سیاہ کلر کا ہے، کالے رنگ کا لباس تھا اور سفید کلر کی اس نے چادر لی ہوئی تھی۔ دادی اماں اپنے منہ کے اوپر دوپٹہ کر کے سوئی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے آپ؟ جیسے میں نے اسے پوچھا وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور ایک دم سے ہم لوگوں کا جو اسٹور روم تھا اس کے اندر چلی گئی۔ میں نے شور مچا دیا، فوراً میں دروازے کی طرف بھاگی۔ ہم لوگوں کا جو باہر کا دروازہ تھا گھر کا وہ بند تھا، لکڑی کا دروازہ تھا لیکن بند تھا۔ جیسے میں نے شور مچایا میری دادی اماں بھی جاگ گئی، امی وغیرہ بھی جاگ گئی، میری سسٹرز بھی آ گئی باہر۔ میں نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ دادی اماں کی چارپائی پر ابھی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو جیسے ہی میں بولی ہوں وہ ہم لوگوں کے اسٹور روم میں چلی گئی ہے۔ سب نے یہ کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، بند دروازہ ہو تو گھر میں کون کیسے آ سکتا ہے۔ خیر ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، سب اسٹور روم کی طرف گئے، وہاں پر اندر لائٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ جیسے جا کر لائٹ آن کی، ہم لوگوں کے اسٹور روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے اسٹور روم میں ایک ونڈو تھی، اس کے آگے ہم لوگوں نے الماری رکھی ہوئی تھی، ونڈو بھی نہیں کھل سکتی تھی۔ میں نے خود اس عورت کو وہاں پر جاتے دیکھا، وہ کہاں پر گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ سب نے مجھے یہ کہا کہ تم سو کر جاگی تھی، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ دادی اماں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ دادی اماں کہتی ہیں کہ جب میں سوئی ہوئی تھی دوپہر میں تو مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری چارپائی کے پاس سے جیسے کوئی گزرتا ہے اور باقاعدہ اس کو پاؤں مارتا ہے۔ مجھے یہ لگا کہ شاید بچے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے 2 سے 3 دفعہ اٹھ کر دیکھا بھی لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ 3-4 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، چارپائی کو بار بار آ کر جیسے کوئی پاؤں مارتا تھا، جیسے کوئی ٹھوکر لگاتا تھا، لیکن ہر بار دیکھنے پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ بڑا عجیب یہ ماجرا ہوا۔ شام کو جب ابو گھر آئے تو ابو کو بھی یہ بات بتائی، میرے ذہن سے وہ وہم جا ہی نہیں رہا تھا۔ خیر اسی رات کی بات ہے، 9 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا بنایا کرتے تھے۔ ویسے بھی گرمی کا موسم تھا تو وہاں پر جو گاؤں کا ٹپیکل کلچر ہوتا ہے، ہم لوگوں کا اوپن کچن تھا، ہم لوگوں نے کھانا بنایا، سب نے کھانا کھایا، ادھر ہی پاس بیٹھ کر چارپائیاں بچھائی ہوتی تھی، سب نے کھانا کھایا اور ہم لوگوں نے صحن میں چارپائیاں بچھا لی۔ 10-10:30 بجے تک ہم لوگ سو جایا کرتے تھے۔ میں اور میری بہن جو تھی، ہم لوگوں کی جو چارپائی تھی وہ کچن والی سائڈ پر ہی تھی، جس طرح وہ درخت اور وہ اسٹور روم تھا۔ ہم لوگ باتیں کر رہی تھیں، چاند کی چاندنی تھی، اتنی روشنی تھی کہ سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اتنی رات میں بھی چاند کی چاندنی ہونے کی وجہ سے سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم لوگ باتیں کرتے رہی، کافی دیر ہو گئی، 11:30 بجے کا ٹائم ہو گیا، میری بہن سو گئی۔ مجھے بھی نیند آ رہی تھی تو میں بھی ایک طرف فیس کر کے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تقریباً 2-3 منٹ ہی گزرے تھے، ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے کچن میں جیسے کوئی گزرا ہے، برتن کے ساتھ کوئی جیسے ٹکرایا ہے، تو مجھے وہاں سے برتن ہلنے کی آواز آئی۔ زمین پر سائڈ پر ہی وہ ہم لوگوں کے برتن رکھے ہوئے ہوتے تھے، مجھے لگا شاید بلی ہوگی۔ میں نے اس طرف فیس کیا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے میری توجہ کسی نے اس اسٹور روم کی طرف کی ہے۔ جیسے میری اسٹور روم پر نظر پڑی، وہ دروازہ ہم لوگ رات کو بند کر دیتے تھے کہ بلی اندر نہ چلی جائے، اندر اناج وغیرہ رکھا ہوتا تھا۔ اسٹور روم کا دروازہ میرے سامنے کسی نے کھولا، یعنی وہ دروازہ وہ جیسے ڈبل ڈور ہوتا ہے، 2 سائڈ والا جو ڈور ہوتا ہے، تو ایک اس کا جو سائڈ تھا وہ کسی نے کھول دیا، باقاعدہ وہ دروازہ کھلا جس کو ہم لوگوں نے باہر سے بند کیا ہوا تھا۔ اب میں وہاں پر لیٹی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ دروازہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس اسٹور روم سے باہر ایک عورت نکلی۔ یہ وہی عورت تھی جس کو میں نے دوپہر میں دادی اماں کی چارپائی پر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ چلتی چلتی اس درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور مسلسل ہم لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھا، وہ زیادہ سے زیادہ 5-10 قدم مجھ سے دور ہو گئی۔
جب میں نے اس کو دیکھا میری حالت ایسی تھی، میں اس کو دیکھ بھی رہی تھی، میں بولنا بھی چاہ رہی تھی لیکن میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا، جیسے میرے اوپر کچھ سکتہ سا ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا، چاند کی چاندنی میں اس کا چہرہ مجھے نظر آ رہا تھا، وائٹ کلر کی اس کی آنکھیں تھیں، وہ بہت زیادہ بھیانک تھی۔ اب میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور میں نے ساتھ ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اونچا سا چیخنا شروع کیا، وہ ایک دم سے دوبارہ ہم لوگوں کے اسٹور روم کی طرف بھاگ گئی۔ اب پھر میرے گھر والے جاگ گئے، میں نے انہیں بتایا کہ پھر میں نے اسی عورت کو دیکھا ہے۔ میں نے سب کو بتایا کہ ابھی وہ عورت پھر باہر آئی تھی۔ ابو نے بھی کہا کہ یہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا، دوپہر میں بھی اگر اس نے دیکھا تو ہم لوگوں کو ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے۔ پھر سارے اسٹور روم میں گئے، لائٹ آن کی، وہاں پر ہر چیز ہٹا کر باقاعدہ اس کو آوازیں دے کر بھی پوچھا لیکن کسی کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن مجھے مسلسل وہ عورت نظر آ رہی تھی۔ دادی اماں بھی کہتی تھیں کہ ان کو بھی 1 سے 2 دفعہ وہاں پر جیسے محسوس ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی ہوتا ہے، لیکن ان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ دادی اماں نے یہ کہا کہ ہمیں گھر میں کسی کو بلا کر ایک دفعہ چیک کروانا چاہیے کہ آخر یہ کون ہے جو اس طرح سے نظر آ رہی ہے۔ اب یہ واقعات بڑھنے ہی لگ گئے، دن بدن وہ عورت مسلسل مجھے وہاں پر نظر آتی تھی، دوپہر میں بھی نظر آتی تھی اور رات میں بھی نظر آتی تھی۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ ایک دم سے وہ آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، کبھی باقاعدہ وہاں پر اپنے موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ میں تو اس حد تک ڈر گئی تھی کہ مجھ سے اسٹور روم میں بھی نہیں جایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری چھوٹی سسٹر جو تھی وہ اسٹور روم سے کچھ سامان چاہیے تھا، وہ لینے گئی۔ ہم لوگ باہر کھانا بنا رہی تھی صحن میں، مغرب ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میری سسٹر اسٹور روم میں گئی، ابھی اس نے لائٹ ہی آن کی، اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ وہ چیختی ہوئی باہر بھاگی اور آ کر صحن میں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ابھی بھی بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہیں کوئی چیز نہ کاٹ گئی ہو یا کوئی کرنٹ وغیرہ نہ لگ گیا ہو۔ اس کو اٹھا کر جب چارپائی پر لٹایا تو وہ بہت زیادہ اس وقت بھی اس کی حالت بہت عجیب تھی، کچھ ہوش میں بھی تھی اور کچھ بے ہوش بھی تھی، ڈری ہوئی تھی بہت زیادہ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مکمل ہوش میں آئی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی میں اسٹور روم میں گئی ہوں میں نے لائٹ آن کی تو بالکل سامنے جس طرح وہ کھڑکی تھی اور وہاں پر ہم لوگوں نے الماری رکھی ہوئی تھی، وہ کہتی ہے اس کے کونے میں نے کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کی سفید کلر کی آنکھیں تھیں، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی اور وہ بالکل باہر دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میری سسٹر نے بھی اب اس بات کی تصدیق کر دی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ہم لوگوں کے گھر میں یہ کیا ہونے لگ گیا ہے۔ میری دادی اماں فوراً سے ہم لوگوں کے جو ہمسائے تھے ان کے گھر گئیں، ان کو یہ ساری بات بتائی، وہ لوگ بھی ہم لوگوں کے گھر آ گئے۔ پھر ہم لوگوں کے گاؤں میں ہی ایک سید صاحب تھے، ان کی فیملی تھی، ان کی مسز تھی، وہ عمل وغیرہ کیا کرتی تھیں، ان کو بلانے کے لیے لے کر گئے، وہ ہم لوگوں کے گھر آئیں۔ جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئیں، ہم لوگوں نے ابھی ان کو ساری بات کچھ بتائی ہوئی تھی، ابھی اس جگہ کی ہم لوگوں نے انڈیکیشن نہیں کی تھی کہ کس جگہ پر وہ موجود ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہم لوگوں کے گھر آئیں وہ سیدھا کسی سے کچھ بولی بھی نہیں اور اسٹور روم کے اندر چلی گئیں۔ جیسے اسٹور روم کے اندر گئی انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد وہ باہر نکلیں اور وہ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ وہ آ کر ہم لوگوں کے برآمدے میں بیٹھ گئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے اسٹور روم میں جنات کا پورا خاندان رہتا ہے، وہی جنات آپ کو اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے اس روم میں اناج بھی رکھا ہوتا ہے، باقاعدہ وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی یہ جو دادی اماں ہیں یہ بہت زیادہ عبادت کرتی ہیں، اس درخت کے نیچے بھی بیٹھی رہتی ہیں، عبادت کرتی ہیں۔ ان کا پہلے بسیرا اس درخت کے نیچے تھا، جب انہوں نے یہاں پر عبادت کرنا شروع کی تو وہ لوگ آپ لوگوں کے اسٹور روم میں چلے گئے۔ ان لوگوں کو اتنی آسانی سے یہاں سے میں نہیں نکال سکتی، اگر ان کو یہاں سے نکالا تو یہ لوگ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آپ لوگ کوشش کریں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر زیادہ عبادت نہ کریں۔ دادی اماں کو بھی انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ آپ کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو انہوں نے یہ کہا کہ کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو دن کے ٹائم وہاں سے نکال لیں، شام کو اسٹور روم میں مت جایا کریں۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں کہ ہم لوگوں کو یہ تنگ نہ کریں۔ انہوں نے کچھ تعویذ تھے وہ ادھر ہی کسی چیز کے ساتھ لکھ کر اسٹور روم کے دروازے کے اوپر انہوں نے لگا دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ اسٹور روم کے اس دروازے کو دھونا بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر سے کوشش کرنی ہے کہ یہ تعویذ بھی نہ اترے۔ ہم لوگ تو اسٹور روم میں اب جاتے نہیں تھے، جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی امی خود ہی لے کر آتی تھی۔ اتنا ہم لوگوں کے دل میں اس چیز کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہاں سے کبھی کبھی کسی کے بولنے کی آواز بھی آتی تھی رات کے ٹائم مغرب کے بعد۔ ایک دفعہ بہت سخت موسم خراب تھا، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، ہم لوگوں نے برآمدے میں چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں، باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، کچا ہم لوگوں کا صحن تھا
اور اس کے کونے میں ہی وہ اسٹور روم تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی ابھی بھی بارش ہو رہی تھی، ہم لوگوں نے سب نے کھانا کھایا۔ ہم لوگ اسٹور روم کے بالکل سامنے تھے برآمدے میں۔ ہم لوگوں کو ساری رات وہاں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جس طرح سے اس دروازے کو کوئی کھٹکھٹاتا ہے کہ اس کو کھولو، اور باقاعدہ بول کر وہ کہہ رہے تھے اس دروازے کو کھولو۔ وہ تعویذ لگنے کے بعد وہ عورت دوبارہ باہر نہیں آئی۔ پھر ہم لوگوں نے وہ جو ہم لوگوں کا اسٹور روم تھا اس کو خالی کر دیا، وہاں پر اناج رکھنا بھی بند کر دیا۔ اس میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کی جو ونڈو تھی وہ بھی ہم لوگوں نے کھول دی کہ شاید یہ مخلوق یہاں سے چلی جائے، لیکن اکثر جب بھی کوئی اس راستے سے گزرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر بچوں کے بولنے کی، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن جب اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر 5-6 سال کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا وہ، ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ واپس اس گھر میں نہیں گئے۔ کبھی ہم لوگوں کو عید وغیرہ پر جانا بھی پڑے گاؤں تو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں۔ آج بھی وہ اسٹور روم وہاں پر موجود ہے اور اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، اس کو کبھی بھی نہیں کھولا ہم لوگوں نے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سمیرہ آپ کا۔ لسنرز، بالکل جس جگہ پر جنات ہوتے ہیں اگر وہاں پر بہت زیادہ عبادت کی جائے تو بعض اوقات وہ جنات اس عبادت سے وہ لوگ پرووک بھی ہوتے ہیں، یا تو وہ اس انسان کو بیمار کر دیتے ہیں یا وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ آزاد کشمیر کے ایک شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ڈرائیور تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی لے کر راولا کوٹ والی سائڈ سے جا رہا تھا۔ پہاڑی راستہ تھا سارا۔ جیسے میں آگے گیا موسم بھی خراب تھا، وہاں پر کافی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر گاڑیاں کیوں کھڑی ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے آگے سے راستہ بند ہے اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ راستہ کب کھلے، ہو سکتا ہے صبح ہو جائے۔ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ یہاں سے واپس جا سکتے ہیں، اگر آپ کو انتظار کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کافی زیادہ آگے تک پھنسے ہوئے تھے۔ میں نے وہیں سے اپنی گاڑی واپس کی، وہاں سے ایک اور راستہ بھی جاتا تھا تو میں نے اس راستے سے جانا شروع کر دیا۔ وہ راستہ بالکل ویران اور سنسان تھا اور بالکل پہاڑوں کے درمیان میں سے تھا۔ جیسے میں نے اس راستے پر جانا شروع کیا، ابھی بہت زیادہ اندھیرا نہیں تھا، مجھے وہ روڈ صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک دم سے جب میں اس روڈ پر جا رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میری گاڑی کے آگے آگے کوئی بھاگ رہا ہے۔ جب میں نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھوٹا سا کوئی بچہ ہے۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ اس پہاڑی راستے پر یہ چھوٹا سا بچہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے۔ ابھی تو شام نہیں ہوئی، لیکن شام جب ہو جائے گی تو یہ بچہ کیسے گھر واپس جائے گا؟ پھر مجھے یہ لگا کہ شاید جیسے پہاڑی علاقہ ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر آبادی بھی ہو۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی، وہ بچہ بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھنے میں وہ بچہ بالکل نارمل تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس میرے چہرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گیا۔ میں نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور یہ سوچا کہ اس کو تھوڑا سا آگے جا کر اگر کوئی آبادی ہوئی تو وہاں پر اتار دوں گا۔ جیسے میں نے اپنی گاڑی میں اس کو بٹھایا، وہ بیک سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دم سے مجھے اپنی بیک سیٹ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ عجیب و غریب انداز میں ہنسنے لگ گیا اور اس کی ہنسی کی جو آواز تھی وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے آدمی کی آواز ہے۔ پھر ہنستے ہنستے اس نے بوڑھے شخص کی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اپنے گاڑی کے مرر میں دیکھنا چاہا تو وہ چھوٹا سا جو بچہ تھا اس کی ہائٹ اتنی ہی تھی بچے جتنی، لیکن اس کا چہرہ ایک بوڑھے شخص جیسا ہو گیا تھا اور بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے گاڑی کھڑی کی اور فوراً اپنی گاڑی سے باہر نکل گیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ اونچا اونچا جیسے میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا، میں نے دیکھا وہ جو بچہ نما مخلوق میری گاڑی میں بیٹھی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ کیا مخلوق تھی میں نہیں جانتا۔ میں نے فوراً سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اللہ کا نام لیا اور وہاں سے نکل پڑا، لیکن کبھی بھی دوبارہ میں ایسے ویران پہاڑی راستے پر نہیں گیا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے یہ بات آ کر اپنے گھر والوں کو بتائی تو گھر والوں کا یہ کہنا تھا ایک تو وہ پہاڑی راستہ تھا، اوپر سے ویران راستہ تھا تو وہاں پر جنات تھے۔ شکر کرو انہوں نے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب میں اس کو اپنی گاڑی میں اگلی سیٹ پر بٹھانے لگا تھا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے پیچھے بیٹھنا ہے، بس ایک لفظ وہ بولا تھا۔ میری گاڑی کی جو فرنٹ سیٹ تھی وہاں پر میں نے بالکل مرر کے پاس ہی آیت الکرسی بھی لگائی ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔
دوبارہ کبھی بھی میں ایسے کسی راستے پر نہیں گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nowsheenmik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی میرے ولاگ چینل پر، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، اور کل آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئی سٹوری میں پھر ملاقات ہوگی۔ میری سٹوریز پر 300 لائکس کا ٹارگٹ ضرور کمپلیٹ کریے گا، اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔